سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته وآل بيته وإلى مشايخنا وأصحاب الحقوق علينا لا سيما إلى حضرة أستاذنا وشيخنا العالم المربي يعني الحاج أوجع خادم معهد نور السلام كاراوان جاوة غربية أندونيسيا لا سيما إلى حضرة شيخنا وسيدنا مولانا يعني الحاج محمد يزيد بن يعني الحاج أحمد بن ياطي خادم معهد دار العلوم ليدو بوغور جاوة غربية إندونيسيا نسأل الله تعالى يبارك في حضرتهما يجازيهما خير الجزاء يفتح علينا عليهم العارفين يبارك في معاهدهم بفتح مبين يبارك في طلابهم بركة تتعجب لها ملائكة رب العالمين وكذلك نقرأ الفاتحة لمشايخنا أصحاب الحقوق علينا لا سيما إلى مولانا الإمام المجدد سماحة السيد محمد ماضي أبو العزائم قدس الله تعالى سره وأبوانا من فيضه وجمعنا به في معية الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن خليفته ووارث سره سيدي سماحة السيد أحمد ماضي أبو العزائم نظر الله تعالى وجهه وعن خلفائه ومشايخنا وأصحاب الفضل والحقوق علينا ورضي الله عن أستاذنا وشيخنا ومربي أرواحنا العارف بالله القطب الرباني مولانا الشيخ عبد السلام شتا رضي الله عنه وقدس الله تعالى سره وفتح الله تعالى لنا على يديه وأفاض الله علينا من أنواره وأسراره بسر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله والعون إلى الله وما توفيقي إلا بالله بداية أشكر مولانا وشيخنا وسيدنا كياني الحاج أوجع على هذه الدعوة الكريمة وعلى حسن استقباله وتربيته كما نشكر شيخنا وسيدنا مولانا كياني الحاج يزيد على فضله المبين نسأل الله بحرمتهما مزيد الفضل والرضوان. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu banyak nikmat dan saya berterima kasih kepada Kiai Haji Hujan Badruddin yang telah memberikan nikmat terbesar sehingga kami bisa menjadi tamu kebanggaan di pondok pesantren ini, dan begitu juga yang telah membawa kami bertamu ke sini Kiai Haji Yazid Dimyati pimpinan pondok pesantren Darul Ulum itu. Wa ashkuru as-sadata al-kirama al-hadirin min al-asatidati wal-ustazat ala huduri hadaratihim wa hadaratihinna fi hadha al-majlis al-mubarak. Dan yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin, para hadirat yang telah bisa berkumpul menyempatkan waktunya di tempat ini yang penuh berkah. نتحدث مع حضراتكم قليلا وقليلا عن فضل العلم وطلب العلم بفضل الله تعالى، حيث أننا حاضرون مع السادة الأساتذة والأستاذات، فهيا نتحدث قليلا عن فضل العلم ومكانة العلماء. Kita akan berbicara tentang mencari ilmu, kemuliaan mencari ilmu dan kemuliaan ilmu di hadapan para hadirin dan hadirat di majelis ini. Marilah kita mulai pembahasan kita membahas tentang kemuliaan
kemuliaan dalam mencari ilmu dan belajar ilmu. دائما أحب إذا تحدثنا عن فضل العلم ومكانة العلماء فإني أحب دائما أن أذكر سيرة مولانا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. Dan membicarakan tentang kemuliaan ilmu, keluhuran ilmu, dan yang paling saya cintai adalah ketika menceritakan tentang kisah perjalanan Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu. يقول الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب إذا تحدثنا عن قصص الأنبياء والرسل وقصص العلماء والأولياء فإن في قصصهم عبرة وتذكرة وفائدة وتربية لأهل القلوب الصادقة. Kita Maulana Syallam menyebutkan salah satu ayat Quran yang mana artinya bahasanya kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah para nabi dan khususnya kisah-kisah para penuntut ilmu, yang mana ini akan sampai kepada hati-hati yang suci, yang bersih. بداية الكلام في سيرة الإمام الشافعي أن نتحدث قليلا عن الإمام الشافعي. Nah, pertama kita akan berbicara tentang hidup mulianya seorang ibu Imam Syafi'i. إذا تحدثنا عن الإمام الشافعي فالحديث إليك أيتها الأخت الصالحة، فالحديث إليك أيتها الأستاذة حيث نتحدث عن مولانا الإمام الشافعي. Ketika kita berbicara tentang Imam Ibu Imam Syafi'i, maka perhatikanlah para ibu-ibu, para ikhwah, akhwat, kita akan membicarakan tentang kemuliaan ibunda Imam Syafi'i. Perhatikan ibu-ibu dan ustaz-ustaz ini. وكذلك الحديث إليك أيها الأب وأنت تربي ابنتك، الحديث إليك أيها الزوج وأنت تنصح زوجتك. Bagi bapak, perhatikanlah masalah pendidikan anak perempuannya. Begitu juga bagi suami, maka perhatikan juga lah pendidikan seorang istri di rumahnya. ماذا تريدين يا الشافعي؟ Apa yang dimau oleh ibu Imam Syafi'i? يا من مات زوجك وأنت ما زلت حبلى في ولدك الشافعي. Yang mana suaminya ini meninggal ketika ibu Imam Syafi'i dalam keadaan mengandung. فولد الشافعي يتيما ليس له أب رضي الله عنه وأرضاه. Ketika Imam Syafi'i dilahirkan, beliau tidak mempunyai seorang ayah alias yatim. قالت الأم أنا لا أريد أن أتزوج ولا أريد أن أصنع أي شيء إلا أن يكون هذا الولد عالما ينفع أمة الإسلام. Setelah suaminya meninggal, beliau tidak ingin menikah lagi kecuali beliau hanya ingin berusaha mendidik, menjadikan anaknya agar menjadi ulama besar. يا أم الشافعي أنت ما زلت صغيرة تستطيعين أن تتزوجي من رجل غني. قالت لا أنا لا يهمني الدنيا. Ibu Imam Syafi'i itu masih muda, masih bisa mendapatkan laki-laki yang ganteng, yang kaya, tapi beliau tidak butuh akan semua itu. لا يهمني أن يكون عندي أموال كثيرة ولكن يهمني
أن هذا الولد يصبح من العلماء العالمين. Bagiku, kata Ibu Imam Syafi'i, dunia itu gak penting, harta itu gak penting, yang penting aku mempunyai anak yang soleh dan yang alim seperti Imam Syafi'i yang sekarang. سأكمل لحضراتكم الآن قصة الإمام الشافعي، لكن دعوني أتوقف قليلا. سأكمل قصة الشافعي، لكن دعوني أتوقف قليلا. Habis ini kita berhenti dulu sebentar agar beliau bisa berpikir sebentar tentang Ibu Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i. لماذا سنتوقف قليلا؟ Kenapa kita harus berhenti sebentar? Kita perhatikan sebentar. لأنك ربما تقول إن ابني لا يحب العلم، ابني لا يحب الدراسة، أنا ربما لست مجتهدا جدا، ماذا أصنع؟ Kalau kita melihat anak kita malas menuntut ilmu, malas belajar, apa yang harus kita lakukan? سأسألكم سؤالا يا أصدقائي. Maulana Syekh akan bertanya kepada kita semua. في رأيكم عندما كان الإمام مالك عندما كان شابا هل كان محبا للعلم أم لا؟ Apa kalian tahu Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, ketika muda beliau tidak suka yang namanya belajar itu. في رأيكم الإمام مالك عندما كان شابا كان مجتهدا في العلم أم لا؟ Tahu nggak Imam Malik benar-benar belajar nggak? Sungguh-sungguh nggak ketika muda, ketika dia belajar? عندما كان الإمام مالك شابا لم يكن مهتما محبا متعلقا مجتهدا في العلم. Beliau waktu muda nggak cinta, malas belajar, nggak sungguh-sungguh masalah ilmu ketika muda Imam Malik. وكان أبوه وأمه حزينان حزنا شديدا لأن الأب والأم كان عندهما رجاء أن ابنهما وهو الإمام مالك يكون عالما كبيرا. Ketika Imam Malik itu malas, nggak perhati ilmu, nggak cinta ilmu, bapak ibunya sedih. Padahal bapak ibunya itu sangat berharap kepada Imam Malik agar Imam Malik itu menjadi ulama besar. يشتري الأب والأم جبة، هذا اسمها جبة. Ketika itu ibu bapaknya Imam Malik membeli jubah. ويشتريان عمامة كمثل ملابس الإمام الزهري، وكان الإمام الزهري من أكبر علماء المسلمين في العالم كله. Setelah membeli jubah, ibu bapaknya itu membeli apa? Membeli imamah, udang-udang seperti udangnya Imam Zuhri. Tahu Imam Zuhri, imam ulama besar ahli hadis di zaman itu. نظر الإمام مالك وهو شاب صغير إلى جبة تشبه جبة الزهري وعمامة تشبه عمامة الزهري عندنا في البيت. يا أبي يا أمي، من سيلبس جبة الزهري وعمامة الزهري؟ Malik yang kecil yang tadinya malas belajar, gak cinta ilmu, gara-gara melihat jubahnya Imam Zuhri, Imam Zuhri, yang bilang, kira-kira nanti ke depan ini siapa yang bakal pakai? Bapak, ibu, gara-gara cuma diiming-imingi pakai imamah dan jubah. Ya abi ya ummi, uridu an akhudha malabis al-imam az-Zuhri. هذا شرف كبير أنني ألبس جبة كجبة الزهري وعمامة كعمامة الزهري. Malik yang malas tentang ilmu itu akhirnya bilang ke bapak ibunya, ibu bolehkah saya pakai imamah Imam Zuhri? Bolehkah saya pakai jubahnya Imam Zuhri? قال الأب والأم يا مالك يا ولدي لن تأخذ جبة وعمامة الزهري إلا إذا اجتهدت في تعلم العلم وطلب العلم وفهم العلم ومجالسة العلماء. Wahai anakku Malik, kamu tidak akan bisa memakai imamah, kamu tidak akan memakai jubah kecuali kamu beristihad, kecuali kamu bersungguh-sungguh, kecuali kamu benar-benar menuntut ilmu, dan satu lagi kamu harus duduk dengan banyak ulama. Mulai sama ulama, duduk dengan ulama. نشأ الإمام
الإمام مالك وقلبه متعلق بشيخه الإمام الزهري. Setelah Imam Malik mulai dewasa, mulai tumbuh dewasa, akhirnya beliau hatinya itu terikat ingin dekat dengan Imam Zuhri. Hatta asbaha al-Imam Malik min akbaril ulama. Setelah beliau rajin belajar bersungguh-sungguh, banyak duduk dengan ulama, khususnya dengan Imam Zuhri, akhirnya beliau menjadi ulama besar. Yang tadinya malas gara-gara sungguh-sungguh cinta pada ulama diiming-imingi kehidupan dan imamah, akhirnya beliau bisa menjadi ulama besar. Alladzi fa'alahu Baba wa Mama al-Imam Malik huwa alladzi aradat an taf'alahu Ummul Imam Syafi'i. Nah, kisah inilah yang ingin dilakukan oleh ibunda Imam Syafi'i. Aradat Ummu Syafi'i لهذا الصبي الصغير أن ينشأ طالبا للعلم ومحبا ومصاحبا وملازما للعلماء. Kepengen ibunya Imam Syafi'i ini orangnya sungguh-sungguh belajar benar-benar muhibban lil ulama, dia cinta dengan kepada ulama, musahabatul ulama, duduk dengan para ulama. فرفضت الأم وهي أم الشافعي رفضت أن تتزوج. Imam Syafi'i ibunya itu sangat melarang Imam Syafi'i nikah dulu, jangan nikah dulu, Syafi'i dulu belajar dulu. لماذا رفضت أن تتزوج؟ لكي تكون حياتها كلها مساعدة لولدها أن يكون من أكبر العلماء. Yang dimaksud ibunya itu gak mau menikah lagi, gak mau apa lagi, karena beliau berharap agar anaknya itu fokus mendidik anaknya agar menjadi ulama. Tadi kan ibu Imam Syafi'i suaminya meninggal, akhirnya beliau tidak mau menikah lagi, ingin fokus mendidik anaknya agar menjadi ulama. هيا نكرر هذه الجملة مرة ثانية. Mari kita ulang lagi kisah ini. رفضت أم الشافعي أن تتزوج لكي تجعل حياتها كلها مساعدة لولدها الشافعي لكي يصبح من العلماء. Sekali lagi kita ulang tentang kisah ibu Imam Syafi'i. Ketika janda, beliau tidak ingin lagi menikah, hanya ingin fokus mendidik, menjadikan anaknya agar bisa menjadi ulama. ولد الإمام الشافعي في غزة. Imam Syafi'i lahir di Giza, غزة في أرض فلسطين في بلاد الشام. yang mana kota Gaza ini yang ada di Palestina atau yang disebut dengan Syam. تبدأ رحلة السفر. Pertama kali yang beliau mulai rihlah mencari ilmu dan berjalan mencari ilmu. ليس سفرا للسياحة. Bukan pergi untuk jalan-jalan, ولكنه سفر لطلب العلم وملازمة العلماء. Beliau mulai berjalan bukan untuk jalan-jalan, tapi untuk mencari ilmu dan duduk bersama para ulama. وصلت أم الشافعي مع ولدها إلى مكة المكرمة. Dalam perjalanannya dari Giza, akhirnya Imam Syafi'i dan ibunya sampai ke Mekah Al-Mukarramah. حفظ الشافعي القرآن في عمر أعوام 7. Dalam umur 7 tahun, Imam Syafi'i sudah bisa menghafal Al-Quran. وأذن له شيخه مسلم ابن خالد الزنجي في الإفتاء وعمره فقط 15 سنة. Umur 7 tahun beliau sudah hafal Quran, umur 15 tahun beliau sudah menjadi mufti, orang yang memberikan hukum-hukum agama kepada orang oleh gurunya Imam Muslim Al-Janji. مسلم ابن خالد الزنجي. Muslim Ibn Khalid Al-Janji. رضي الله عنه وأرضاه. Semoga Allah meridhoinya. انتهى طلب العلم في مكة بأن أذن له شيخه بالإفتاء. Namun
انتهى طلب العلم في مكة عندما أذن له شيخه بالإفتاء. Setelah itu umur 15 tahun beliau udah nggak ngaji lagi karena gurunya sudah mengizinkan beliau. فأرادت أمه أن ترسله إلى المدينة المنورة. Setelah beliau selesai menempuh pendidikan dengan Imam Muslim Al-Jansi di umur 15 tahun menjadi mufti, akhirnya beliau ingin ibunya itu belajar ke kota Madinah. لماذا تذهب يا شافعي إلى المدينة المنورة؟ Kenapa Imam Syafi'i harus pergi ke Madinah Munawwarah? لكي يتعلم الحديث على يد شيخه الإمام مالك. Beliau pergi ke Madinah agar bisa belajar ilmu hadis kepada Imam Malik. سفر من مكان إلى مكان. Belajar dari tempat ke tempat, pergi dari tempat ke tempat. من بلد إلى بلد. Dari kota ke kota. لأن أمه تريده أن يصبح عالما. Kenapa? Tidak lain ibunya hanya ingin Imam Syafi'i ini menjadi ulama. ولكن الأم تريد أن يكون للشافعي مكانة ومنزلة ومجلس خاص عند الإمام مالك. Beliau ibu Imam Syafi'i pengen Imam Syafi'i ini punya kedudukan yang khusus, tempat yang khusus ketika belajar dengan Imam Malik. فإذا بالأم تذهب إلى قاضي مكة. Akhirnya ibu Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i ini pergi ke salah satu gubernur yang ada di Mekah. تطلب رسالة أو خطابا من قاضي مكة إلى الإمام مالك بالمدينة يخبره أن يعتني اعتناء خاصا بهذا الولد ويجعل له درسا وتربية خاصة. Jadi Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i pergi ke gubernur agar diberikan surat. Surat itu yang mana isinya surat agar diizinkan bisa belajar khusus kepada Imam Malik. في الحقيقة يا أحبابي قاضي مكة لم يوافق أن يرسل خطابا إلى الإمام مالك لكي يطلب منه مجلسا وتربية خاصة للشافعي. قاضي مكة لم يوافق. Tahu nggak? Kata beliau, gubernur Mekah ini nggak berani, nggak mau, nggak menyetujui apabila ibu Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i meminta surat agar suratnya ini dikirim ke Imam Malik agar bisa belajar ke Imam Malik. Sebabnya kenapa beliau tidak menyetujui? وأنا أسألكم يا أحبابي في رأيكم لماذا قاضي مكة لم يوافق؟ Kenapa ketika Imam Syafi'i dan ibu Imam Syafi'i itu berizin kepada gubernur, gubernur tidak mengasih izin? Kenapa sebabnya? القاضي من مكة لم يوافق هيبة للإمام مالك. Karena beliau takut ke Imam Malik, jadi beliau nggak berani ngasih izin. Gara-gara Imam Malik itu punya haibah, wibawa yang luar biasa, gubernurnya berani, nggak berani gubernur itu. قاضي مكة أمير مكة يخاف من الإمام مالك، يهاب الإمام مالك. Kenapa? Baru mendengarnya aja nama Imam Malik, gubernur Mekah itu udah geger, udah gentar, nggak berani akhirnya ngirim surat ke Imam Malik. أسألكم يا أحبابي سؤالا آخر. Aku akan bertanya kepada kalian pertanyaan yang lain. في رأيكم لماذا كان الأمير يهاب الإمام مالكا ويخاف من الإمام مالك؟ لماذا؟ Kenapa si gubernur Mekah ini gentar dan takut pada Imam Malik? Kenapa? الإجابة لأن الإمام مالكا كان يطلب العلم لله ولا يطلب ولا يقصد ولا يرجو ولا يريد بعلمه شيئا من الدنيا. Kenapa si gubernur ini takut mengirim surat atau takut baru mendengar Imam Malik aja sudah takut? Karena Imam Malik menuntut ilmu itu lillah karena Allah,
lillah karena Allah dan tidak ingin mendapatkan kucuran dunia walau sedikit. Lillahi ta'ala, tidak ada tujuan untuk dunia. An-natijah natijatu talab al-ilm lillahi laysa lidunya. An-natijatu lahu haibah fi qulub al-umara'i wal musara. Maka ditekankan nuntut ilmu itu lillahi ta'ala, bukan untuk dunia. Kalau kita nuntut ilmu karena Allah, maka semua orang, gubernur, presiden akan takut kepada kita, akan tunduk pada kita. Wasala Syafi'i ila al-Madinah al-Munawwarah wa bada'a yahduru majlisan al-Imam Malik. Akhirnya Imam Syafi'i jalan menuju ke Madinah Munawwarah dan memulai duduk dengan Imam Malik. Jalasa Syafi'i fi akhir al-majlis. Imam Syafi'i ketika ngaji dengan Imam Malik bukan duduk di depan, tapi duduk di belakang pintu, di paling belakang sambil ngumpet gitu. Wa fi hadha ad-darsi yulqi al-Imam Malik يلقي الإمام مالك 17 حديثا. Nah, di majlis itu ketika Imam Syafi'i datang ngumpet di belakang pintu, Imam Malik sudah menjelaskan, ketika itu menjelaskan 17 hadis. فجلس الشافعي في آخر المجلس يصنع بأصبعه هكذا على الهواء. Saking Imam Syafi'i itu gak punya duit, gak punya buku, gak buat beli buku, gak buat beli pulpen, akhirnya beliau kayak bercanda, belajar terlihat bercanda, cuman pakai hawa. Ketika Imam Malik menjelaskan hadis, beliau cuman pakai dihawai, ditulis. Seakan-akan beliau itu nulis pakai buku, padahal cuman pakai hawa doang, saking gak punya pulpen dan buku, ditulis kayak digambar pakai hawa gitu. فظن الإمام مالك أن هذا الولد وهو الإمام الشافعي يلعب بأصبعه أثناء الدرس. Akhirnya Imam Malik, ini anak kok belajar main-main, nggak pakai buku, malah main-main pakai tangan di belakang duduk. Pandangan Imam Malik, Imam Syafi'i itu belajarnya bercanda. Karena beliau kenapa kayak gini? Karena nggak punya buku dan pulpen. غضب الإمام مالك وفي نهاية الدرس ينادي الإمام مالك الإمام الشافعي تعال أيها الولد. Akhirnya gara-gara melihat Imam Syafi'i dianggap bercanda, Imam Malik kesel, marah, budak, sini lo gitu, kesini lo, datang ke depan. Imam Malik itu ke Imam Syafi'i, karena dilihatnya Imam Syafi'i itu ngaji sambil bercanda. ماذا كنت تصنع بأصبعك أثناء الدرس؟ Kenapa kamu ketika ngaji dengan saya main-main tangan kamu diginiin? هل كنت تلعب؟ Apa kamu main-main? هل كنت تلعب أثناء دراستنا وقراءتنا وتعليمنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ Apakah kamu main-main ketika aku sedang menjelaskan, belajar tentang ilmu hadis Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang sabda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Syafi'i la ya sayyidi. Imam Syafi'i berkata, enggak begitu ya Imam. Lam akun al'ab. Aku enggak main-main. Walakinnani aradtu an afuza bifadli kitabati sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena aku ingin mendapatkan kemuliaan menulis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaysa ma'i malun li syira'i waraqatin aw li syira'i qalam. Karena aku enggak punya duit buat beli buku sama beli pulpen. Wa uridu an anala fadla kitabati sunnah. Dan aku ingin mendapatkan kemuliaan dalam menulis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'altu usbu'i qalaman. Dan akhirnya aku jadikan jariku ini menjadi pulpen. Waja'altu al-hawa'a waraqah. Dan aku jadikan angin ini menjadikan kertas. Wa akhadtu aktuba al-ahadith bi usbu'i 'ala al-hawa'. Dan akhirnya aku
menulis hadis itu ingin mendapatkan mulianya sabda Nabi Muhammad dengan jari dan angin. تعجب الإمام مالك من هذا الإخلاص والصدق. Setelah itu Imam Malik pun kaget, subhanallah, sungguh luar biasa anak ini yang mempunyai keinginan yang kuat dan keikhlasan yang luar biasa dalam belajar. بل تعجب الإمام مالك من هذا الاجتهاد في طلب العلم. Bahkan Imam Malik itu sangat terkejut dengan istihadnya Imam Syafi'i. بل تعجب الإمام مالك من هذا التعظيم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bahkan akhirnya Imam Malik pun sangat kagum, mengangkat tanganlah begini kepada Imam Syafi'i. Subhanallah. Qala Malik, ya waladi, hal hafidta hadithan mimma ta'allamnahu fi dars al-yawm? Wahai anakku Syafi'i, apakah kamu menghafal semua hadis yang kita pelajari hari ini di majlis ini? Qala Syafi'i, ya sayyidi, bal hafidtuha kullaha. Kata Imam Syafi'i, ya Imam Malik, semua yang kau ajarkan di majlis ini aku sudah menghafalnya semua. Ta'ajjab Malik, qala ya waladi, ma ismuk? Qala ismi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Akhirnya Imam Malik pun bertanya, wahai anakku, siapa namamu? Nama aku adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Hal tastati'u ya waladi an tadhkura li hadhihi al-ahadith min hifdhik? Apakah kamu bisa menyebutkan hadis-hadis yang telah kamu hafal dari aku? Fadzakara Asy-Syafi'i 17 haditsan kamilin min hifdhik wa bi nafsi at-tartib kama qala Malik fi ad-dars. Akhirnya Imam Syafi'i pun menyebutkan 17 hadis tanpa salah sedikit pun apa yang telah diajarkan oleh Imam Malik. Wa min hadzal yawm asbaha Asy-Syafi'i min akhraj at-talamizati lil Imam Malik. Setelah kejadian inilah Imam Syafi'i menjadi murid kesayangannya Imam Malik. Kama kana bil amsi al-Imam Malik muta'alliqan bil Imam Az-Zuhri. Sebagaimana kisah yang pertama kita ceritakan bahwasanya Imam Malik itu menjadi alim karena termotivasi oleh Imam Zuhri. Asbaha al-yawm al-Imam Asy-Syafi'i muta'alliqan bil Imam Malik. Dan akhirnya Imam Syafi'i pun termotivasi oleh Imam Malik. ظل الإمام الشافعي بالمدينة المنورة يتعلم على يد شيخه الإمام مالك. ظل الشافعي بالمدينة المنورة يتعلم على يد شيخه الإمام مالك. Disinilah Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik di Madinah Al-Munawwarah. Hafidh Asy-Syafi'i al-Muwatta. Sampai Imam Syafi'i itu menghafal kitab Muwatta karangan Imam Malik. Wa jama'a Asy-Syafi'i 'ilma al-Imam Malik. Dan Imam Syafi'i bisa menguasai ilmu Imam Malik yang ada di Muwatta. Lam yaqif Asy-Syafi'i 'inda hadha al-hadd. Dan Imam Syafi'i tidak merasa puas atas ilmu ini yang didapatkan pada Imam Malik. Bil-amsi ta'allama fi Makkah 'ala shaykhi Muslim bin Khalid Az-Zanji. Kemarin Imam Syafi'i sudah umur 7 tahun hafal Quran, umur 15 tahun sudah menjadi mufti ketika belajar dengan di Mekah dengan Imam Khalid Az-Zanji. Akhirnya beliau sekarang sudah belajar dan menguasai ilmu Imam Malik yang ada di Madinah. Wal yawm yata'allamu al-hadits fil Madinah. Dan sekarang beliau telah belajar ilmu hadis di Madinah. وظل على ذلك سنوات. Dan itu terjadi sekian tahun. حتى تزوج الشافعي بمساعدة شيخه الإمام مالك. حتى تزوج الشافعي بمساعدة من شيخه الإمام مالك. Dan akhirnya Imam Syafi'i pun menikah atas ongkos atau mahar dari gurunya, yaitu Imam Malik, dikasih duit lah untuk nikah oleh Imam Malik.
بعد أن حصل الشافعي علم مالك أراد أن يسافر مرة an yatazawwada. Jadi dikasih ongkos. An yatazawwada dikasih ongkos oleh Imam Malik untuk belajar. فتزوج بمساعدة إمامنا. Bimusadati dikasih modal oleh Imam Malik untuk belajar. وبعد هذا أراد الشافعي أن يزيد في السفر لمزيد طلب العلم. أراد زيادة في السفر. Akhirnya beliau ingin lebih jauh lagi dalam mencari ilmu. فسافر الإمام الشافعي إلى أرض العراق. Nah, setelah dikasih ongkos oleh Imam Malik, beliau akhirnya tidak puas belajar di Madinah. Beliau dikasih ongkos untuk pergi ke Irak belajar lagi. لكي يتعلم فقه الإمام أبي حنيفة. Dan beliau ingin datang ke Irak, ingin mempelajari mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. وفي هذا الوقت كان أبو حنيفة قد مات. Dan waktu itu sampai Irak ternyata Imam Abu Hanifah itu sudah meninggal. فتعلم الشافعي مذهب أبي حنيفة من تلميذه محمد بن الحسن الشيباني وأبي يوسف. Dan setelah itu karena Imam Abu Hanifah sudah tiada, akhirnya beliau belajar ke murid Imam Abu Hanifah yang mana namanya itu Hasan Asy-Syaibani dan Abi Yusuf. تمر الأيام والشافعي قد أخذ علم مسلم بن خالد الزنجي في مكة، وأخذ علم مالك في المدينة، وأخذ علم أبي حنيفة في العراق. Di Mekah beliau mengambil ilmunya Imam Khalid Muslim Al-Janzi. Di Madinah beliau mengambil seluruh ilmunya Imam Malik, dan di Irak beliau mengambil seluruh ilmunya Imam Hanafi yang diajarkan oleh muridnya itu Imam Syaibani, Hasan Syaibani dan Abi Yusuf. Jadi ilmu yang di Mekah, yang di Madinah dan di Irak sudah dilahap semua oleh Imam Syafi'i. والآن هل تظنون من أخذ علم أبي حنيفة كاملا وأخذ علم مالك كاملا هل تظنون أنه سيكتفي أم يريد زيادة؟ Ketika Imam Syafi'i sudah menguasai ilmu yang di Mekah, yang di Madinah dan di Irak, apakah Imam Syafi'i merasa cukup? Enggak, lanjut lagi ngaji. ما رأيكم that's enough أم يريد زيادة؟ Pandangan kalian kira-kira Imam Syafi'i terus aja pas stop Madinah? Kan karena beliau udah menguasai ilmu yang di Mekah, di Madinah, di Irak, beliau kira-kira masih lanjut nggak belajar? يسافر الشافعي سفرا جديدا. Akhirnya Imam Syafi'i ngaji lagi, belajar lagi, يسافر الشافعي إلى أرض الشام. Akhirnya Imam Syafi'i ngaji lagi ke kota Syam. لكي يجمع فقه علماء الشام. Beliau datang ke Syam untuk menyatukan seluruh ilmu fikih yang ada di Syam. كمثل الإمام مكحول والإمام طاووس. Bagaimana yang seperti Imam Makhul dan Imam Tawus. انظر إلى همة الشافعي في السفر من أجل طلب العلم. Maka dari sini lihatlah pelajaran bagaimana Imam Syafi'i bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. لكنه يريد علما أكثر وأكثر وأكثر. Karena Imam Syafi'i tidak pernah merasa kenyang dalam menuntut ilmu, bahkan ingin nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. أين مات الشافعي؟ Di mana Imam Syafi'i meninggal? أين قبر الشافعي؟ Di mana kuburnya Imam Syafi'i? أين مقام الشافعي؟ Di mana makamnya Imam Syafi'i? أين؟ Di mana? في مصر. Di Mesir. بعد أن سافر إلى مكة والمدينة وسافر إلى العراق وإلى الشام ثم أتى إلى مصر. Setelah perjalanan dari Mekah, mulai dari lahirnya dari Giza ke Mekah ke Madinah, kemudian terus ke Irak, terus ke Syam, akhirnya Imam Syafi'i datang ke Mesir. في رأيكم يا أحبابي لماذا جاء الشافعي؟ Tahu nggak kenapa Imam Syafi'i datang ke Mesir? Ngapain? يعني هو ولد بالعراق. Tahu nggak? ولد استغفر الله بغزة الشام. Nah, Imam Syafi'i kan lahir di Syam, di Giza.
ثم تعلم في مكة والمدينة والعراق. Lalu setelah beliau lahir di Gaza, terus beliau belajar ke Mekah, lalu belajar ke Madinah, ke Irak, lalu ke Syam, terus ke Mesir. فلماذا جاء إلى مصر؟ Kenapa datang ke Mesir? لأن في تلك الأيام كان في مصر إمام كبير من أكبر العلماء هو الإمام الليث بن سعد. Kenapa Imam Syafi'i pengen datang ke Mesir? Karena di Mesir mempunyai imam agung, imam mulia, guru besar yang namanya Laits bin Sa'ad. بعد أن تعلم الشافعي علم مسلم الزنجي في مكة، بعد أن تعلم علم مسلم بن خالد الزنجي في مكة، بعد أن تعلم الشافعي علم مسلم بن خالد الزنجي في مكة. Setelah Imam Syafi'i belajar di Mekah dengan Imam Khalid Al-Junzi, وتعلم علم مالك في المدينة، dan belajar ilmu Imam Malik di Madinah, وتعلم علم أبي حنيفة في العراق، dan belajar Imam Hanifah di Irak, وتعلم علم طاووس ومكحول في dan الشام. belajar ilmu Imam Tawus dan Makhul di Syam. يسافر الشافعي إلى أرض مصر. Dan akhirnya Imam Syafi'i datang ke negara Mesir. لماذا أتيت إلى مصر يا شافعي؟ Kenapa kamu datang ke Mesir wahai Syafi'i? لكي يتعلم علم الإمام الليث بن سعد. Karena ingin belajar ilmu Imam Laits bin Sa'ad. حتى عاش ومات الشافعي في مصر رضي الله عنه. Dan sampai akhirnya Imam Syafi'i hidup sampai meninggalnya di Mesir. في الحقيقة يا أحبابي لا أقص عليكم قصة لمجرد أن تعرف القصة فقط هكذا. Ya, sebenarnya saya menjelaskan kisah ini bukan hanya sekedar kisah saja. ولكن أقص عليك القصة للحصول على الفائدة. Tapi saya menceritakan kisah ini agar kita mendapatkan faidah dan manfaatnya. ما هي الفائدة يا أحبابي التي أريد أن أقولها؟ Apa faidah yang akan aku jelaskan sekarang? الفائدة يا أصدقائي هي Faidahnya ialah يجب علينا نحن جميعا ونحن جميعا طلاب، وجب علينا أن نتعلم وأن نقتدي بالإمام الشافعي. maka wajib bagi kita semua yang hadir di sini belajar mengikuti jejak perjalanan Imam Syafi'i. نقتدي به في الاجتهاد في طلب العلم وفي ملازمة العلماء. Kita ikuti Imam Syafi'i dalam belajarnya, kita ikuti juga jejak Imam Syafi'i dalam duduk dengan para ulama. وفي ملازمة العلماء. Dan kita terus ikuti bagaimana Imam Syafi'i itu bermulazamah, duduk bersuhbah dengan para ulama. تبقت كلمة واحدة. Dan ada sisa satu kalimat. هل تعرفون شاعرا؟ Namun, هل تعرفون شاعرا؟ apa kamu tahu الإسماعيلي؟ salah satu seorang syair الإسماعيلي. Al-Ismail. الإسماعيلي. Al-Ismail. الإسماعيلي صوت صفير البلبل هيج قلب الثمن. شاعر اسمه الإسماعيلي، من يعرفه؟ Arif lagi soal. كان من أعظم شعراء العرب. Ada salah satu ahli syair di Arab punya syair namanya Al-Bulbuli. Nah, ini salah satu Al-Ismail ini salah satu seorang syair terbesar di negara Arab. وكان الإسماعيلي من أعظم علماء اللغة العربية. Al-Ismail ini adalah min a'zami ulamati, orang yang paling luar biasa keilmuannya dalam ilmu bahasa Arab. هل تعرفون الإسماعيلي تعلم شعرا
بني هذيل. من بنو هذيل أولا؟ أعظم قبيلة عند العرب تقول الشعر، اسمهم بنو هذيل. Tahu nggak di mana Imam Ismail ini belajar pertama kali? Yaitu di Bani Huzail, yang ada di tanah Arab. الإسماعيلي شاعر ويريد أن يتعلم شعر بني هذيل. Imam Ismail ini syair besar, tapi beliau tetap ingin belajar lagi ke salah satu Bani Huzail yang ada di kota Arab. من أستاذ الإسماعيلي الذي علمه شعر بني هذيل؟ Tahu nggak siapa yang ngajarin Ismail ini tentang syair? Yaitu yang di Bani Huzail. أستاذ الإسماعيلي هو الإمام الشافعي. Seorang syair besar dalam ilmu gramatikal, ilmu syair bahasa Arab Ismail adalah di Bani Huzail itu Imam Syafi'i. يعني الإسماعيلي تعلم من الشافعي الفقه؟ لا. Apakah kita lihat Imam Ismail ini bukan belajar fikih ke Imam Syafi'i, tapi malah belajar syair bahasa Arab. لم يتعلم الإسماعيلي من الشافعي لم يتعلم الإسماعيلي من الشافعي الفقه ولا الحديث ولا التفسير. Ismail ini tidak belajar hadis, tidak belajar fikih, tapi melainkan belajar ilmu syair dalam bahasa Arab. إنما تعلم الإسماعيلي من الشافعي الشعر. Tetapi Imam Ismail itu tidak belajar hadis, tidak belajar fikih, melainkan belajar syair kepada Imam Syafi'i. لا نريد أن يكون الدرس طويلا على الأساتذة والأستاذات. Dan Maulana Syekh tidak mau perpanjang lebar lagi pelajaran malam ini, kajian malam ini kepada guru-guru kita semua yang ada di sini. جئنا الآن إلى ختام الدرس. Nah, kita akan menuju pada penutupan. ما الغاية التي نقصدها من هذا الدرس؟ Apa tujuan kita sebenarnya dalam ini? نقصد غايتين. Kita ada dua tujuan. الغاية الأولى يا أحبابي ويا أصدقائي أن نحب العلم. Yang pertama, wahai saudaraku, wahai kekasihku, harus mencintai ilmu. أن نذهب لكل مكان لمجالسة وملازمة ومصاحبة العلماء. Maka jangan pernah malas, jangan pernah bosan, terus carilah kemanapun yang kita inginkan untuk menduduki majelis-majelis ulama. موجود عالم في جاوة الوسطى أي يذهب إليه. Ketika ada di Jawa Tengah ulama besar, berangkatlah ke Jawa Tengah. موجود عالم في كلمة في سومطرة في بندون أي يذهب إلى العلماء. Ketika kita ada di Kalimantan, di Bandung ada ulama besar, pergi ke sana belajar. هذا المقصد الأول من الدرس. Nah, inilah tujuan pertama kita. Jangan pernah malas untuk mencari ilmu dan menduduki majelis-majelis ulama dimanapun berada. المقصد الثاني من الدرس ولن نطيل عليكم. Dan tujuan kedua tidak panjang-panjang, tidak panjang lebar. المقصد الثاني يا أحبابي هو الموسوعية. Nah, ini الموسوعية tentang واسعة. tentang perluasan ilmu. العالم يكون عنده فقه وعنده نحو وعنده بلاغة وعنده أصول فقه وعنده حديث وعنده تفسير، فيجالس هذا العالم أقل منه تفسير، هذا العالم أقل منه الحديث، هذا العالم أقل منه العقيدة والمنطق. فكلما يتعدد شيوخه كلما يتعدد علومه. Kenapa orang ini mausu'i? Dia menguasai seluruh macam bidang fan keilmuan. Kalau di kita 12 fan ilmu, dia bisa balaghah, dia bisa usul fiqh, dia bisa nahwu, dia bisa sharh, dia bisa tafsir, dia hadis dan sebagainya. Karena beliau banyak gurunya, tidak bosan menduduki banyak guru. Kalau kita ingin mausu'i, ilmu kita luas, menguasai 12 fan, kalau kita terkenal di sini, maka dimanapun ada ulama yang takhusus di nahwu, di fikih, di hadis, maka datangilah satu persatu. Harus banyak guru intinya. يا أحبابي
ختام الدرس هيا نجتهد في ملازمة العلماء ونجتهد في تعلم العلم. Marilah kita bersungguh-sungguh berguru kepada ulama, mulazamah duduk dengan para ulama dan belajar bebarengan bareng-bareng dengan bersungguh-sungguh. قال الله تعالى في القرآن الكريم. Allah berfirman dalam Al-Quran, شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. بدأ الله بنفسه ثم بملائكة قدسه ثم بالعلماء. Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa wal malaikatu wal ilmu qaiman bil qisti. Allah pertama syahidallah, Allah menyaksikan. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa, tidak Tuhan selain Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illa wal malaikatu dan malaikat wa ulul ilmi, dan ulul ilmi orang yang memiliki ilmu alias ulama. Allah tabaraka wa ta'ala bada'a awwalan bi nafsihi thumma bil malaikah thumma bil ulama. Allah memulai dirinya sendiri, yang pertama adalah Allah, yang kedua lalu malaikat, yang ketiga adalah orang yang memiliki ilmu alias ulama. Al-ulama'u lahum a'zamu syarafin fi hadhihi dunya. Dan ulama itu yang memiliki a'zamu syarafin, kemuliaan yang luar biasa di dunia ini. As'alullah ta'ala an yuwaffiqani wa yuwaffiqakum wa yuwaffiqakunna ajma'in fi talabil ilmi. Qulu amin. Semoga Allah meridhai kita, memberikan kita taufik semuanya dalam mencari ilmu. Maka katakanlah amin. Amin. As'alullah ta'ala yuwaffiqana wa iyyakum li mulazamati al-asya'. Qulu amin. Semoga Allah memberikan anugerah kekuatan kepada kita agar kita bisa selalu bermulazamah duduk dengan para ulama. Maka katakanlah amin. As'alullah ta'ala yuwaffiqani wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Qulu amin. Maka kita berdoa kepada Allah semoga kita selalu mengerjakan, melakukan apa yang Allah cintai. Maka katakanlah amin. Nas'alullah mazid al-khair wal fadl wal huda wal barakah li shaykhina Haji Yazid wa li shaykhina Haji Ujarmi. Qulu amin. Semoga Allah terus mengucurkan seluruh keberkahan, kemuliaan kepada guru kita Kiai Haji Ujang dan Kiai Haji Dumyati. Maka katakanlah amin. Nas'alullah ta'ala li hadzal ma'had al-karim, ma'had nur as-salam wa li ma'had darul ulum lidu an Allah yubarik fi al-tullab wal asatidha wa yaftahu 'alaihim futuhal 'arifin. Semoga Pondok Pesantren Modern Nurul Salam dan Pondok Pesantren Darul Ulum Lido Allah membukakan kepada seluruh guru dan santrinya pintu ilmu yang Allah ridhoi seluas-luasnya. Allah ta'ala yarzuquni wa yarzuqkum suhbata wa mulazamata al-ulama wal awliya. Qulu amin. Semoga Allah mengizinkan kita, mengaruniai kita agar terus bermulazamah kepada ulama-ulama Allah dan wali Allah yang ada di dunia ini. Amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Wassalamu ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alladhi tufadu min hawlatihi al-barakat wa tatanazzalu 'inda dhikrihi ar-rahmat wa tufattahu li nuri wajhihi abwabul jannat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad salatan yahlu biha waslun wa yadumu biha fadlun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alladhi tufadu min hadratihi al-barakat wa tatanazzalu 'inda dhikrihi ar-rahmat wa tufattahu li nuri wajhihi abwabul jannat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa awsilna ilayhi
بسر الصلاة والسلام عليه. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآتنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، ولا تؤثر علينا، وارض عنا ورضنا يا الله. وربنا يا الله. اللهم جمالا يعمنا، اللهم جمالا يعمنا، وإحسانا يشملنا، وإحسانا يشملنا، وفضلا عظيما وفضلا عظيما يدوم لنا يدوم لنا يا رب العالمين. يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد صلاة يسري فينا نورها ويدوم لنا فضلها، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل منا واقبل بسر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتحة. Alhamdulillah, acara ini semoga semuanya bisa dipahami ya. Semuanya bisa dipahami. Cukup sekian karena ini waktu beliau setengah 10 istirahat, dan teman-teman bisa istirahat, dan insya Allah besok dimulai pagi hadroh jam 9 pagi sampai selesai. Ya, untuk kali ini bagi yang mau salaman pamit mangga karena beliau waktunya istirahat jam setengah 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.